ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا اور اس کے ماں باپ جب بھی کسی کام کے لیے بھیجتے تو وہ بچہ مسجد نبوی کے آس پاس سے گزرتا، اور جب بھی مسجد نبوی کے آس پاس سے گزرتا تو کبھی حضور کو بیٹھے ہوئے دیکھتا، کبھی حضور کو کھڑے ہوئے دیکھتا۔ یہ معاملہ کچھ دن تک چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ حضور کو دیکھتے دیکھتے اس بچے کو حضور سے محبت ہو گئی۔ اس بچے کو اتنی محبت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گئی کہ جب وہ بچہ اپنے گھر پہ آتا تو دن رات حضور کے بارے میں سوچتا رہتا، کوئی کام بھی کرتا تو حضور کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کے دل و دماغ میں حضور کے خوبصورت چہرے ہمیشہ گردش کرتے رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس بچے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے تو اس کے باپ نے کئی ڈاکٹروں سے، کئی حکیموں سے کئی دنوں تک دکھایا۔ کئی دنوں تک اس کے باپ نے طرح طرح کے ڈاکٹروں سے، طرح طرح کے حکیموں سے علاج کروایا، لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ پایا۔ جب اس کے باپ علاج کراتے کراتے تھک گیا، ایک دن اس کے باپ تنہائی میں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے، اے میرے آنکھوں کے نور، دل کے سرور، بیٹے میں نے کئی ڈاکٹروں سے، کئی حکیموں سے میں نے تجھے کئی دنوں تک علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچ پایا۔ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو جی نہیں پائے گا، تو مر جائے گا۔ میرے بیٹے اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو ضرور بتاؤ، میں وہ آخری خواہش تیری ضرور میں پورا کروں گا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا میری ایسی خواہش ہے، اگر میں آپ کے سامنے ظاہر کر دوں تو شاید آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے میں تیرا باپ ہوں، تیری خواہش جو بھی ہو میرے سامنے ظاہر کر، تیرا باپ تجھ سے وعدہ کرتا ہے ناراض نہیں ہوگا، تیری خواہش کو پورا کرے گا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا مسلمانوں کے نبی مدینے والے سرکار سے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بابا میں جی نہیں پاؤں گا، میں مر جاؤں گا، اور مرنے سے پہلے حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بابا ان کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں ان کو بلا کر لاؤں گا تو سماج کے سارے لوگ مجھ پر تھوکیں گے اور مجھے بائیکاٹ بھی کر دیں گے، لیکن بیٹا تو میرا بیٹا ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ بیٹے تو زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے میں دنیا سے لڑ جاؤں گا، لیکن بیٹے ذرا یہ تو بتا کہ میں یہودی ہوں اور وہ نبی مسلمان ہیں، کیا وہ میرے گھر پر آئیں گے؟ تو بیٹے نے کہا کہ بابا وہ ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون یہودی ہے اور کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے۔ بابا تم جاؤ تو صحیح، میرا دل کہتا ہے کہ میرے دروازے پر میرے نبی ضرور آئیں گے۔ اس کا باپ مسجد نبوی کے قریب گیا اور صحابہ سے پوچھا کہ حضور کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہاں بیٹھے ہیں۔ وہ انسان حضور کے قریب گیا اور جانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور میرا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ سے بہت الفت کرتا ہے اور دن رات آپ ہی کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ حضور میرا بیٹا زندگی اور موت سے ابھی لڑ رہا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ حضور میں تو یہودی ہوں، آپ مسلمان ہیں، کیا آپ میرے گھر پر آئیں گے؟ حضور نے مسکرا کر کہا کہ تم چلو، میں پیچھے سے آ رہا ہوں۔ حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔
صحابہ حضور کے ساتھ ہو گئے اور میرے نبی اس بچے کے دروازے پر گئے۔ میرے نبی نے اس بچے کو دیکھا اور اس بچے نے میرے نبی کو دیکھا، تو میرے نبی نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹے کیسے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، دن رات آپ ہی کی یاد میں ڈوبا رہتا ہوں۔ حضور میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری زندگی کی آخری وقت ہے، اس لیے میں نے اپنے باپ کو بھیجا آپ کی بارگاہ میں کہ مرنے سے پہلے کم سے کم آپ کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ کر مروں۔ تو میرے نبی نے کہا کہ بیٹے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، فائدے میں رہے گا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور حضور کے قدموں میں دم توڑ دیا، اس کی موت ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے کہا کہ اب میں چلتا ہوں۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ حضور یہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، دن رات آپ ہی کی یاد میں ڈوبا رہتا تھا، حضور یہ آپ کی امانت ہے، اسے آپ اپنے گھر پر لے جائیں، اور یہ میری خواہش ہے کہ اس کا جنازہ آپ کے گھر سے اٹھے۔ تو میرے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ اس لاش کو اٹھاؤ اور لے چلو اور اس کو غسل دو اور کفن پہناؤ اور خوشبو سے معطر کر دو، عطر لگا دو اور اس کا جنازہ دھوم دھام سے نکالو۔